السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، باغ و بہار کا سلسلہ جاری ہے۔ سیر تیسرے درویش کی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ داستانیں دراصل کئی قصہ اور کہانیوں کا مرکب ہوتی ہیں، باغ و بہار بھی بالکل اسی طرح ہے، جس میں نہ صرف 4 درویشوں کا قصہ ہے بلکہ بادشاہ کا بھی قصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر درویش کی کہانی میں کئی قصے شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ داستان تکمیل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح شہزادہ جو ہے اس سیاح کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کی حقیقت کو بتلائے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ جنگل میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور یہ انتہائی حسین و جمیل و خوبصورت پتھر کی مورت کس کی ہے، جس کو دیکھ کر شہزادہ بذات خود بھی بے ہوش ہو گیا تھا۔ حالانکہ وہ سفید بارش شخصیت انکار کرتی ہے حقیقت کو بتلانے سے، اور کہتی ہے کہ اگر میں حقیقت بتلا دوں یقیناً اس سے آپ کا ہی نقصان ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی شہزادہ بضد رہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ جو ہے مجھ کو اس کی حقیقت بتلانا چاہیے۔ اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے وہ شخص کہتا ہے کہ میرا نام نعمان سیاح ہے اور میں ایک تاجر ہوں، مختلف ممالک میں تجارت کرتا تھا، بہت بڑا سوداگر ہوں۔ میں نے ہفت اقلیم کی سیر کی اور دنیا کے سبھی بادشاہوں سے ملاقات کی، لیکن ایک جزیرہ ایسا بھی تھا جہاں کی میں سیر نہیں کیا تھا، اور اس جزیرے کی سیر کرنے کا خیال میرے ذہن میں آیا۔ دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ وہاں کے بادشاہ کو اور رعیت و سپاہ کو، عوام کو، اور وہاں کے سپاہیوں کو، وہاں کے فوجی انتظامات کو دیکھوں، اور وہاں کی رسم و راہ، وہاں کی کچھ نہ دریافت ہوئی، یا تمام چیزوں سے واقفیت حاصل کرنے کی اس کے دل میں خواہش ہے۔ ایک دفعہ وہاں بھی وہاں بھی جانا چاہیے۔ لہٰذا اپنے سوچ کو، اپنی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے اپنے رفیقوں اور شفیقوں سے اصلاح لی اور ارادہ مصمم کر کے بہت سارے تحفہ ہدیے جو ہیں جہاں تہاں کا جو بھی تھا جو بادشاہ کو دینے کے لائق تھا وہ اپنے ساتھ لے لیا، اور ایک قافلہ سوداگروں کا اکٹھا کیا تاکہ سب سوداگر جمع ہوں گے تو تجارت بھی اچھی ہوگی، اور جہاز پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ اتفاق سے ہوا جو موافق پائی، یعنی پہلے جو بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، یعنی ہوا کے موقف پر وہ چلا کرتی تھی، لہٰذا خوش قسمتی سے ان کو ہوا بھی موافق مل گئی، اور کئی مہینوں میں اس ملک میں ان کا داخلہ ہو گیا۔ اس ملک میں جانے کے بعد اس ملک کے شہر میں یہ جا کر ڈیرا کیے، یعنی وہاں پر وہ رک گئے۔ اب شہر کے منظر کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں۔ عجب شہر دیکھا کہ کوئی شہر اس شہر کی خوبی کو نہیں پہنچتا۔ موازنہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب تک جتنے شہر دیکھے تھے ان شہروں کی خوبصورتی اس شہر کی خوبصورتی تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہر ایک بازار و کوچے میں پختہ سڑکیں بنی ہوئی اور چھڑکاؤ کیا ہوا، صفائی ایسی کہ ایک تنکا کہیں پڑا نظر نہ آیا۔ کوڑے کا تو کیا ذکر ہے، اور عمارتیں رنگ برنگ تھی، اور رات کو رستوں میں دو رستہ قدم بقدم روشنی، اور شہر کے باہر باغات کہ جن میں جائے گل بوٹے اور میوے نظر آئے کہ شاید سوائے بہشت کے کہیں اور نہ ہوں، جو وہاں کی تعریف میں اس نے لکھے تھے۔ الغرض ایک خوبصورت سے شہر میں سوداگر کا داخلہ ہوتا ہے۔ شہر بہت ہی خوبصورت ہے، اور شہر کے باہر باغات کہ جن میں عجائب گل بوٹے اور میوے نظر آ رہے ہیں، اور اس طرح بقول سلیمان سیاح شاید سوائے بہشت کے کہیں اور نہ ہوں گے، جو وہاں کی تعریف کروں سو بچا ہے، یعنی جتنی میں اس شہر کی تعریف کروں گا اتنی ہی وہ بات سچ ثابت ہوگی، حقیقت ہے۔
اور سوداگروں کا اس شہر میں، اس ملک میں آنے کی شہرت ہوئی، چرچا ہوا۔ ایک خواجہ سرا کہتے ہیں محل میں کام کرنے والے کو، وہ اس کی خدمت میں آیا نعمان سیاح کے، اور آ کر بیپاریوں سے دریافت کیا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ سبھوں نے میری طرف اشارات کیے، یعنی سبھی نے جو ہے سلیمان سیاح کی طرف اشارہ کیا۔ وہ محلی، وہ شخص، وہ خواجہ سرا جو ہے سلیمان کے پاس آتا ہے، دونوں میں تعظیم ہوتی ہے، سلام علیک ہوتی ہے، اور اس کی خاطر تواضع کر اس کو بٹھایا جاتا ہے۔ بعد ازاں وہ ملنے کا سبب بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شہزادی نے سنا ہے کہ سوداگر آئے ہیں اور بہت جنس لائے ہیں، جنس چیزیں، اشیاء، لہذا مجھ کو حکم کیا کہ جا کر ان کو حضور میں لے آئے، میرے پاس لے کر آئیں۔ لہذا تمہارے پاس جو کچھ بھی بادشاہوں کو فروخت کرنے کے، دینے کے تحفے، جو کچھ بھی ہے بادشاہوں کے لائق، وہ ساتھ لے کر چلو اور سعادت آستانہ بوسی کی حاصل کرو، اور ملنے کی جو ہے سعادت سے فیض یاب ہو۔ میں نے جواب دیا کہ آج تو مانندگی کے باعث خاسر ہوں۔ سلیمان سے یہ کہتے ہیں کہ بہت تھکا ہوا ہوں، لہذا آج آنے سے میں بالکل معافی چاہتا ہوں، خاسر ہوں، کل جان و مال سے حاضر ہو جاؤں گا۔ جو کچھ اس عاجز کے پاس ہے وہ تمام تحفے تحائف نظر کر دوں گا، جو پسند آئے مال وہ سرکار لے لے۔ یہ وعدہ کر اور عطر پان وغیرہ دے کر خواجہ سرا کو رخصت کرتا ہے، اور سب سوداگروں کو اپنے پاس بلا کر جو تحفے جس کے پاس تھا لے کے جمع کرتا ہے، اور جو اس کے گھر میں تھا، یعنی جو سلیمان سیاح کے پاس تھا، وہ بھی لے لیتا ہے، اور صبح کے وقت دروازے پر بادشاہی محل کے حاضر ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن باریداروں نے میری خبر عرض کی۔ دروازے میں جو نگہبان تھے انہوں نے جا کر اطلاع دی کہ سیاح آیا ہے، سوداگر آیا ہے، حکم ہوتا ہے کہ خدمت میں لے کر آؤ۔ وہی خواجہ سرا نکلا اور میرا ہاتھ میں لے کر دوستی کی راہ سے باتیں کرتے ہوئے لے چلا۔ پہلے خواص پورے سے ہو کر ایک مکان عالی شان میں لے گیا۔ خواجہ سرا اور یہ سوداگر دونوں جا رہے ہیں، ایک عالی شان مکان میں گئے۔ وہ کہتا اے عزیز، تو باور نہ کرے گا، تو یقین نہ کرے گا۔ خواجہ سرا کرے یہ عالم نظر آیا، گویا پر کاٹ کر پریوں کو چھوڑ دیا ہے۔ سیاح کہہ رہا ہے کہ اتنا خوبصورت محل تھا اور اس میں اتنی خوبصورت عورتیں گھوم رہی تھی، ایسا محسوس ہوتا کہ یہ پریاں ہیں، صرف ان کے پر کاٹ دیے گئے ہیں۔ جس طرف دیکھتا تھا نگاہ گڑ جاتی تھی، پاؤں زمین سے اکھڑے جاتے تھے۔ بزور اپنے تیں سنبھالتا ہوا روبرو پہنچا، جو ہی بادشاہ زادی پر نظر پڑی، غش کی نوبت ہوئی اور ہاتھ پاؤں میں راشا ہو گیا۔ راشا کہتے ہیں کپاہک کو۔ جیسے ہی یہ سوداگر شہزادی کو دیکھتا ہے تو اس کی خوبصورتی سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ اس کو غش کی نوبت آ جاتی ہے، چکریں آنے لگتی ہیں اور ہاتھ پیر میں راشا آ جاتا ہے۔ بہر صورت سلام عرض کر دیتا ہے، دونوں طرف وسط راست اور دست جب بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ جو کچھ بھی یہ لے کر آیا تھا وہ اس کے نظر کرتا ہے۔ جب کئی کشتیاں حضور میں چنی گئیں، از بس کے سب جنس لائق پسند کی تھی، خوش ہو کر خانسا ماں کے حوالے ہوئی۔ تمام چیزیں انہوں نے پسند کی اور اس کو خانسا ماں کے حوالے کر دیا۔ فرمایا کہ قیمت اس کی بموجب فرد کے کل دی جائے گی، جتنی بھی اس کی قیمت ہے جو موجب ہے وہ کل دے دی جائے گی۔ میں تسلیمات بجا لایا اور دل میں خوش ہوا کہ اس بہانے سے بھلا کل بھی آنا ہوگا۔ سوداگر کو تو بڑی خوشی ہوگی، وہ یہ سوچا کہ چلیے بھائی دوبارہ سے محل میں آنے کا موقع ملا۔ محل کے خوبصورت مناظر، خوبصورت شہزادیاں اور خوبصورت وہ رانی پر بھی اس کی نظر پڑی ہے، دوبارہ سے دیکھنے کا ان کو موقع مل گیا۔ اسی طرح وہ واپس اپنے گھر آیا، لیکن حواس بجا نہ تھے، لیکن اس کے ہوش و حواس نہیں تھے۔ سب آشنا دوست پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، آپ تو بخیر و عافیت گئے تھے لیکن واپس لوٹے ہیں تو آپ کی حالت کچھ اور ہی ہے۔ میں نے کہا اتنی آمد و رفت سے گرمی دماغ میں چڑھ گئی،
آنے جانے سے گرمی جو ہے بہت زیادہ تھی اور وہ گرمی کے سبب اس قسم کی حالت ہو گئی ہے۔ حقیقت کو وہ واضح نہیں کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ رہتی ہے کہ جیسے ہی وہ محل میں جاتا ہے اور محل کے منظر کو دیکھتا ہے اور بالخصوص شہزادی کو دیکھتا ہے تو اس کے ہوش اڑ گئے ہوئے رہتے ہیں۔ اب دوبارہ سے ملنے کی خواہش، واپس جب آتا ہے تو رات بڑی مشکل سے کاٹتا ہے، فجر کو پھر جا کر حاضر ہوتا ہے اور اسی خواجہ کے ساتھ پھر محل میں پہنچتا ہے۔ وہی عالم جو کل دیکھ چکا تھا وہی عالم دیکھتا ہے۔ بادشاہ زادی نے مجھے دیکھا اور ہر ایک کو اپنے اپنے کام پر رخصت کیا۔ ہر ایک کو جتنے اس کے آس پاس اطراف میں اکناف میں جو لوگ تھے، اس کے خادمین، سب کو جو ہے وہ کاموں پر رخصت کر دی اور خلوت میں اس کو لے کر بیٹھ گئے، تنہائی میں لے کر اس کو بیٹھ گئے۔ میں ادا بجا لا کر بیٹھا، فرمایا کہ یہاں جو تو آیا اور یہ اسباب لایا، اب شہزادی کریے کہ یہاں جو تو آیا اور یہ اسباب لایا، اس میں منافع کتنا منظور ہے؟ بول کتنا تجھ کو منافع چاہیے؟ میں نے عرض کی آپ کے قدم دیکھنے کی بڑی خواہش تھی، سو خدا نے میسر کی، اب میں نے سب کچھ بھر پایا اور دونوں جہاں کی سعادت حاصل ہوئی، اور قیمت جو کچھ فہرست میں ہے نصف کی خرید اور نصف نفع ہے۔ ہاں، سوداگر کہتا ہے کہ بھئی میری تو خواہش صرف آپ کو دیکھنے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ خواہش پوری کر دی دونوں، اور آپ کو دیکھنے سے گویا مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ دونوں جہاں کی سعادت مجھے حاصل ہو گئی، دونوں جہاں کی دولتیں مجھ کو مل گئی، اور جو کچھ فہرست میں ہے تو وہ فہرست کے سامنے اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے، تو قیمت اور اس کا نفع کچھ ایسا ہے کہ اگر 1 روپے کی چیز ہے تو 2 روپے کر دی گئی، 1 روپے خریدی اور 1 روپیہ اس کا منافع ہے، نصف کی خرید اور نصف نفع ہے۔ فرمایا نہیں، جو قیمت تو نے لکھی ہے، شہزادی کہتی، وہ عنایت کر دی جائے گی، بلکہ اور بھی انعام دیا جائے گا، بشرطے کہ ایک کام تجھ سے لیا جائے گا، اگر تو کہے تو میں حکم کر دوں، یعنی تجھ کو اس شے کی قیمت ادا کر دی جائے گی اور اس کا منافع بھی دیا جائے گا، الگ سے انعام بھی دیا جائے گا، لیکن ایک شرط ہے میری، اور شرط یہ ہے کہ تجھے ایک کام کرنا ہوگا۔ اب یہ سوداگر کہتا ہے کہ میں نے کہا غلام کا جان و مال اگر سرکار کے کام آوے تو میں اپنے تالیوں کی خوبی، یعنی میں اپنے ستاروں کی، اپنی قسمت کی خوبی سمجھوں اور آنکھوں سے کروں، یعنی بحسن خوبی انجام دوں گا، خوشی سے انجام دوں گا اگر میں آپ کے کچھ کام آ سکوں۔ یہ سن کر شہزادی قلمدان یاد فرمایا، قلمدان منگاتی ہے، ایک شقہ لکھا، ایک خط لکھا اور موتیوں کی دلمیان میں اس کے کور میں موتیوں کے رکھ کر ایک رومال شبنم کا اوپر لپیٹ کر میرے حوالے کیا، اس پر ایک خوبصورت سا رومال لپیٹ دیا، اس کے حوالے کیا اور ایک انگوٹھی نشان کے واسطے انگلی سے اتاری اور کہا کہ اس طرف کو ایک بڑا باغ ہے، ایک جانب بڑا باغ ہے، دلکشا اس کا نام ہے، وہاں تو جا کر ایک شخص کے خسرو اس شخص کا نام ہے، وہ داروغہ ہے، اس کے ہاتھ میں یہ انگشتری دیجیے، یہ انگوٹھی بتا دیجیے اور ہماری طرف سے دعا کہیے گا اور اس رخے کا جواب مانگ لو، اس کو رخا دے دو اور اس کے جواب کا انتظار کریو، لیکن جلد آ جانا، اگر کھانا وہاں کھائی ہو تو پانی یہاں پیو، اگر آپ وہاں کھانا کھا رہے ہیں تو آپ پانی یہاں پینا چاہیے، اس کام کا انعام تجھے ایسا دوں گی کہ تو دیکھے گا، اس کے باعث یعنی یہ کام کرنے کے بعد میں تجھے وہ انعام دوں گی جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے، تجھے تیرے ذہن میں بھی نہ ہوگا۔ اب یہ رخصت ہو جاتا، پوچھتا ہوا قریب 2 کوس کے چلا جاتا، وہاں اس کی نگاہ ایک باغ پر پڑ جاتی ہے۔ جب وہاں وہ پہنچتا ہے تو ایک شخص کو دیکھتا ہے جو مسلح ہے، یعنی ہتھیار سے لیس ہے، اس کو وہ لوگ پکڑ کر دروازے میں لے کر جاتے ہیں باغ کے، وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک جوان جو شیر کی صورت کے مانند ہے، سونے کی کرسی پر زر داؤدی پہنے، زر داؤدی زرہ کو کہتے ہیں جو جنگ میں پہنی جاتی ہے، داؤد علیہ السلام سے اس کو نسبت دی جا رہی ہے، چارہ انہیں باندھے فولادی خود سر پر دھری ہے، اس کی پوری شخصیت بتائی جا رہی ہے کہ سر پر جو ہے سر پر جو ہے فولادی خود سر پر رکھا گیا ہے، زرہ پہنا ہوا ہے، نہایت ہی شان و شوکت سے بیٹھا ہوا ہے، 500 جوان، پان سے جوان لکھا گیا ہے، یہ پان سے مراد 500 جوان، ڈھال تلوار ہاتھ پہ لیے، ترکش کمان باندھے مستعد ہیں، ایک دم تیار ٹھہرے ہوئے ہیں۔
اب یہ سوداگر قریب جاتا ہے، سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے وہ خاتم دی، وہ نشانی دی جو شہزادی نے نہیں دی، اور خوش آمد کر کے وہ رومال دکھایا اور شقے کے بھی لانے کا احوال کہا، اور خط لانے کا بھی وجہ بتائی ہے۔ اس نے سنتے ہی انگلی دانتوں سے کاٹی اور سر دھن کر بولا کہ شاید تیری اجل تجھ کو لے آئی۔ جیسے یہ باتیں سنا تو وہ داروغہ کہتا ہے کہ شاید تیری موت تجھ کو یہاں لے آئی ہے، خیر باغ کے اندر جا، سرو کے درخت میں ایک آہنی پنجرا لٹکتا ہے، ایک سرو کا درخت ہے، اس درخت پر ایک لوہے کا پنجرا لٹک رہا ہے، اس میں ایک جوان قید ہے، اس کو ایک خط دے کر جواب لے کر جلدی پھر آ، میں شتاب باغ میں گھسا۔ وہ جو داروغہ رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ خط لے، اندر جا، سرو کے درخت میں ایک بہت بڑا پنجرا ہے، اس پنجرے میں کوئی ایک شخص قید ہے، اس کو یہ اس جوان کو ایک خط دے اور جواب لے کر جلدی سے وہاں سے واپس لوٹا کہ دیر مت کر، اگر دیر کرے گا تو مصیبتوں میں گر جائے گا۔ اس طرح جو ہے اس سوداگر کو داروغہ نصیحت کر کر اس باغ میں بھیج دیتا۔ باغ میں جانے کے بعد کیا کیا حالات ہوتے ہیں، کن حالات سے اس کو دوچار ہونا پڑتا ہے، اس کہانی کو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہم دوسرے ویڈیو یا لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔